بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ روم شروع کریں گے آج، اور یہ دس از پارا نمبر 21، ٹھیک 21 انشاءاللہ۔ بس یہ آئی تھنک یہ بھی اتنی لمبی سورہ تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ میرے پاس جو تفسیر ہے اس میں آئی تھنک یہ لاسٹ سورہ آف دا تھرڈ پارٹ ہے، جو بھی تفسیر کو اپنے سامنے رکھ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری فورتھ والی جلد روم جو ہے، روم بیسیکلی وہی روم، یہ جو علاقہ تھا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بیسیکلی تھوڑا سا کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں، کہ یہ ایک تو ٹائم جو ہے جس زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل اس سال میں ہوئی ہے، تقریباً وہی ٹائم پیریڈ تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں اس کے بارے میں زیادہ ایگزیکٹ ڈیٹس اور دن نہیں پتا ہوتے، بیکاز اس وقت نو بڈی واز، اس کو کوئی کلیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہ انفارمیشن اس طرح سے نہیں تھی، اس لیے کچھ جو واقعات ہوتے تھے ان سے ریلیٹ کر کے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں جو ایک چیز ہے وہ صرف اس کی ہسٹری میں ایک جو بتاتے ہیں مفسرین، وہ یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جو ایرانی جو تھے وہ روم پہ غالب آئے ہوئے تھے، اور بہت بری طرح انہوں نے جو قبضہ کیا تھا روم کے اوپر، اور ان کے قتل و غارت مچا کے، اور کافی برا حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں اب کہتے ہیں کہ جی ان قریب جو ہیں وہ رومی جو ہیں وہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اور اس وقت دور دور تک اس طرح کے کوئی وہ نہیں تھا۔ تو وہ ایک شرط بھی لگی بیچ میں حضرت ابو بکر کو، جب انہوں نے عربی یہ سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات یہ پڑھی، تو امیہ بن خلف تھا، اس نے حضرت ابو بکر کے ساتھ اس کی شرط لگ گئی کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ، تو اس حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، کچھ سالوں میں یہ ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تو یہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جو اس میں ورڈ استعمال ہوئے نا بدیع سنین، تو وہ لیس دین 10 ہوتا ہے، تو تم اس کو یہ شرط اس کے ساتھ لگا لو کہ ود ان 10 ایئرس یہ ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز دماغ میں یہ بھی رکھیں کہ شرط لگانا یا اس طرح کی چیز اس وقت تک کوئی احکامات نہیں آئے ہوئے تھے کہ یہ منع ہے یا یہ نہیں کرنا غلط، اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ لگا لیا۔ پھر وہی ہوا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ٹائم فریم وہی بنا کہ جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں، اور جب جنگ بدر ہوئی ہے سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں، اسی جب وہاں پر جنگ بدر ہوئی ہے وہی ٹائم پیریڈ تھا کہ رومی جو تھے دوبارہ سے غالب آ گئے، انہوں نے دوبارہ سے ایرانیوں سے اپنی سلطنت تھی وہ دوبارہ واپس لے لی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ بات تھی یہ پوری ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں۔ مغلوب کا مطلب ان کے اوپر کوئی غالب آ گیا ہے، ان کو کسی نے مطلب کسی کے انڈر آ گئے ہیں وہ، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ یہ بات بھی سچ ہو گئی، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے وہ ایک خوشی کا مقام تھا۔ یہ آپ دیکھو کہ یہ ابھی سورہ نازل ہو رہی ہے مکہ میں، ابھی دور دور تک جنگ بدر کا کوئی وہ نہیں ہے، مائگریشن کا کوئی وہ نہیں ہے، ابھی یہ وہ والا ٹائم پیریڈ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بات یہ ہے کہ اللہ یہ اس صورت سے بھی ہمیں جو ایک میسج لینا ہے نا، وہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نوز کو پریزنٹ بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پاسٹ بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا بھی پتا ہے۔ اس بیسس پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہوئی ہے، جیسے اس قرآن میں کتنی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ آخرت میں یہ ہوگا یا یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ بیکاز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ، تو یہ سچ ہے۔
یہ پھر اس طرح کے ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی میں بھی دکھائے کہ اب یہ جو بات ہوئی تھی اس وقت تک دور دور تک کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی، بٹ اٹ ہیپنڈ، اور یہ پروف تھا. تو مسلمانوں کا تو آلریڈی جو ایمان تھا وہ اور زیادہ اس سے اسٹرانگ ہو گیا. اور بات تھی مشرکین نے بھی دیکھ لیا کہ یہ تو بات سچ، لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے پھر بھی نہیں ماننا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست رحیم ہے، زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، حق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا. یعنی کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، جتنے قصے ہم عاد کے، سمود کے اور قوم نوح کے، قوم لوط کے کتنے پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس زمین کو زیادہ بسایا تھا. ان کی جو عمارتیں، ان کا رہن سہن تم لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے، اب ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. اسی طرح میں اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، نو میٹر واٹ وی ڈو، ایک دن سب کو جانا ہے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی، یعنی جب وہ گھڑی آئے گی قیامت کی، اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. یہ جو ہے نا، یہ آیت نمبر 21. تو ومن آیاتہ ان خلق لکم، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم، کہ اس نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری اپنے نفسوں میں سے، یعنی تمہاری طرح کی، ازواجن، زوج، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، ان کے ساتھ، وجعل، اور بنایا، بینکم، تمہارے درمیان، مودتن، محبت، والرحمہ، اور رحمت. یعنی اس سے، اور یہ کیا ہے، ان فی ذالک، اور اس میں بے شک اللہ آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اس سے جو پتہ چل رہا ہے نا کہ ایک شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کس لیے بنایا ہے. اس کے درمیان اب سوچیں دو انجانے لوگ ہیں اور وہ ان کے درمیان پھر جس طرح کی ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ کس نے ڈالا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. سکون حاصل کرو، تاکہ تسکنو، کہ تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا کہ ایک شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. جس طرح لباس جو ہے ایک انسان کا جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی، جیسے اس کے جسم پہ کوئی اچھے نشان بھی ہے یا کوئی بھی اس کی چیز ہے، وہ لباس کے اندر جب چھپ جاتی کسی غیر کو یا باہر والے کو نہیں پتہ چلتا. تو ایک شوہر اور بیوی کا بھی رول یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانپتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا پرچار نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، معمولی بات کو نظر انداز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی. وہ ایک نکاح کا جب انسان وہ ایک ایجاب اور قبول جب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک آٹومیٹکلی ایک محبت پیدا ہوتی ہے. اب اس کو ہم چاہے
دوسری چیزوں سے آپ کہہ لو کہ دوسری چیزوں کو اس کے اوپر حاوی ہونے دیں. بعض دفعہ رشتوں کو ہم خود خراب کر لیتے ہیں. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی بات اگر بری لگتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی بہت ساری عادتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تمہیں پسند ہو یا تمہارے لیے بہتری ہو ان کے اندر. ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خرابیوں پہ پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں, فوکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ, مجھے تو اس کی یہ عادت پسند نہیں ہے, اس کی عادت پسند نہیں, کھانا کس طرح کھاتا ہے, یہی کھانا کس طرح کھاتی ہے, کھانا صحیح نہیں بناتی, یا گھر کو صاف نہیں رکھ سکتی, یا ڈفرینٹ باتیں جو یہ معمولی چیزیں ہیں ہم ان پہ فوکس کر لیتے ہیں اور اپنے رشتے کو خراب کرتے ہیں دنیا میں. اور ایک بہترین طریقہ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کا, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, بہترین ایک جو طریقہ ہے نا اس کو, وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں پہ یہ نظر ڈال لیجئے کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو اپنی زندگی کے مسئلے مسائل کچھ لگیں گے ہی نہیں. لوگوں کی بہت زیادہ بری زندگی بھی گزر رہی ہوتی ہے اس رشتے کی وجہ سے, لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھ سے تو, میرے اوپر تو ظلم ہو گیا, میری ذاتی ہوگی. ہاں, جینوئن پرابلمس کی یا ایشوز کی جن کو آپ کوشش کے باوجود بھی سالو نہیں کر پا رہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں نے اب اتنا کوشش کر لی, سنسیئر کوشش کر لی, نہیں, وہ ایک جنرل ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کی بات کر رہی ہوں. ہم اپنے دل کو بڑا نہیں کرتے, ایک دوسرے کے لیے ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا ہے, دوسرے کی غلط جو غلطیاں ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے, اس کو اوور لک کرنا ہے. ہم دوسروں کے ساتھ, ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ, ہم جن کے ساتھ ان کے لیے ہم ان کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ پھر بھی تعلقات اپنے اچھے رکھ لیتے ہیں, لیکن جب گھر والوں کی بات آتی ہے تو ان کو ہم معاف بھی نہیں کرتے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات پہ ورک بھی نہیں کرتے. سو یہ رشتہ, ایک پوری سوسائٹی اس ایک رشتے سے شروع ہوتی ہے, شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے, اس پہ جتنا ہمیں ورک کرنا ہے نا, اور یہ کنٹینیوس ورک ہے, یہ کبھی بھی انسان یہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا کہ اوکے جی اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو اب میں مطلب اس رشتے کو اگنور کر دوں. نو, یو ہیو ٹو ورک ایوری ڈے. ہر روز ایک نئی چیز, ایک نئی بات ہوتی ہے, انسان کو اس پہ کانسٹنٹ ایفرٹ لگانی ہے. یہ میرا اور آپ کا, آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک, یہ ہمارے لیے ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس ایک رشتے سے جو سوسائٹی بنتی ہے, تو اگر اس ایک رشتے میں سکون نہیں ہے, اس ایک رشتے میں پرابلم ہے, تو پھر آگے سوسائٹی میں بھی یہ پرابلم پھیلے گی, پھر ہمارے آنے والی جنریشنز میں بھی یہ پرابلم پھیلے گی. انسان کو اس پہ وقت لگانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا, کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے, یعنی جو رنگوں کا اسکن کلر ڈفرینٹ ہے, زبانیں ڈفرینٹ ہیں, بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتے, اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہ خوبصورتی ہے کہ لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ کے, اور جب آپس میں ملتے ہیں, اسی طرح تو یہ پوری سوسائٹی بن رہی ہے. ایوری بھی اپنے اوپر فخر نہیں کر سکتا کہ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے تو میں اس کو بلانگ کرتا ہوں, میں یہ زبان بولتا ہوں, یا میری رنگت ایسی ہے, میں اپنے اوپر فخر کرنے لگوں. نو, ہر گروپ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. یہ خطبۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو خطبہ دیا تھا, اس میں پر, یا کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے ایکسپٹ تقویٰ. حضرت بلال حبشی جو ہم یہاں پر آج کل کے زمانے میں بات کریں نا کہ افریقی, ان کے سکن کلر پہ اگر بات ہو رہی ہوتی تو ان کے سکن کلر کو لے کے تو ان کا وہ رتبہ کہاں سے آ گیا, جو ان کا یعنی رسول اللہ کے مؤذن تھے, وہ رسول اللہ صرف ان سے ہی اذان دلواتے تھے. اور رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے بلال کے قدموں پہلے دیکھی جنت میں جاتی. تو ہم سکن کلر کو لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کو, رنگ و نسل پہ لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں, کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, میں تو اس خاندان کو بلانگ کرتی ہوں, میں تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے خاندان کو خود نہیں چوز کیا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, اس نے مجھے جس خاندان میں پیدا کیا, تو میں اس پہ کس چیز کا فخر کروں گی. میں نے کیا کیا, واٹ ہیو آئی ڈن, میرا اپنا کیریکٹر کیا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی کس حد تک بتائی ہوئی باتوں پہ کس حد تک عمل کر رہی ہوں, میرے اندر تقویٰ کتنا ہے, وہ میری آپ کہہ لیں کہ ایک میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنے لیے کیا کروں. میرے خاندان کے پاس جو کچھ بھی تھا, یا میرے خاندان کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, I had nothing to do with it. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ ایک کو دوسرے پہ اس نے جس طرح سے بھی ڈفرینس, اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے رنگوں کا اختلاف, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ نشانیاں ہیں, کیا ہے, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں
دانشمند لوگوں کے لیے، جو لوگ ہوش مند ہیں، جو سوچتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ ابھی اینڈ جو ہو رہی ہے نا آیات، اب دیکھیں پہلے یتفکرون آ گیا، پھر آیت للعالمین یعنی یہ علم رکھنے والوں کے لیے، پھر آگے لقوم یسمعون جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ لقوم یعقلون، اب عقل کی بات آ گئی، یہ غور کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں مجھے، آپ کو غور و فکر کرو۔ اگر میں کہتی ہوں میں بڑی عقل مند ہوں، تو کیا میں ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو کے اوپر غور کرتی ہوں؟ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، یا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام تمہارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ ہم لوگوں سے کتنا ڈرتے ہیں، بعض دفعہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے، ہمیں لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ تمہارے جو انڈر لوگ ہیں، لیٹس سے کہ اس زمانے میں اگر ہم کہہ لیں کہ ہمارے جو سرونٹس ہیں، کیا ہم اپنے سرونٹ سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا ہم اپنے ایکول اسٹیٹس کے دوستوں سے یا لوگوں عزت دیتے ہیں، یا ان سے اسی طرح ان کی بات مانتے ہیں اپنے نوکروں کی جتنی ہم دوسرے لوگوں کے مانتے ہیں؟ پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور ہم اللہ کے غلام کو اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ فوقیت دے دیں؟ انسان کی بات تو مان لوں، اس بات کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں، ان لوگ لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑے، مطلب اپنے خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے، ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی اور نبی کے پیرووں یعنی نبی کے فالوورز، یکسو ہو کر اپنا قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ لوگوں سے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں تو وہ اس پر اپنے کی ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود اموال میں شامل ہو کر اور بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں، یعنی جو سود لیتے دیتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ وہ ایکسٹرا منی آ گیا، پیسے زیادہ آ گیا، اور یہ تو ہمارے اتنے اوپر مل رہا ہے، ہم کو ایکسٹرا مل رہا ہے، ہمارا مال اس سے بڑھتا نہیں۔ یہ مال کس سے بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے۔
زکوٰۃ کیا ہے؟ تزکیہ کر دینا. تزکیہ کرنے کا مطلب پاک صاف کر دینا. ہم پاک صاف کر رہے ہوتے ہیں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے. اور جس کا بھی نصاب بنتا ہے اس پر زکوٰۃ دینا مست ہے. اور ہم سود کو جتنا معمولی سمجھتے ہیں نا اور اپنے مال میں اس کو شامل کرتے رہتے ہیں، سود آپ کے مال میں کمی کا باعث تو بن سکتا ہے، زیادتی کا باعث نہیں بنتا. اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان پر پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں. یہ جو ہے نا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کی بیسس پہ مفسرین جو ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ مردہ ہیں جو قبروں میں اپنی ہیں تو وہ نہیں سن سکتے ہماری بات، ہماری آواز نہیں سن سکتے. نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں. اور یہاں پر بہروں سے مراد ہم سب جانتے ہیں، آلریڈی پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ جن کے دلوں پر ایسے مطلب قفل پڑ گئے، یعنی کہ تالے لگ گئے، جنہوں نے جو اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کہ اب ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا جو کچھ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہی لوگ جو اپنے دل کو اوپن کرتے ہیں، جو اپنے دل کو کھولتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے، ہدایت انہی کو ملے گی. کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں ملے گی جس نے اپنے دل کو بند کیا ہوا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی، ضعف کا مطلب کمزوری، ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. بس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں
تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یہ میں دوسری اس کی جلد اٹھا لوں. اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان. جو سورہ لقمان ہے، اسے بیسیکلی یہ حکیم لقمان تھے. ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں پتا کہ لائک ہو ہی واز، بس یہ پتا ہے کہ ایک بہت نیک انسان تھے یہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کچھ نصیحتیں کی تھی یہ اس میں وہ کوٹ کی ہوئی ہیں اس سورہ میں. اور یہ جو مطلب یہ بھی وہی ٹائم فریم لگتا ہے جو تقریباً آپ کہہ لو کہ جو درمیانہ جو مسلمانوں کا مطلب ظلم ستم ان پہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سورہ اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو ایکسٹرا مائل جاتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں نا کہ جو ابو اینڈ بیونڈ، جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے اس سے اوپر جاتے ہیں، مطلب چیزوں کو خوبصورتی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بجا لاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. یہ انشاءاللہ کبھی ٹائم رہا تو وہ جو ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن بڑی خوبصورت اس حدیث کے اندر ہے. بیسیکلی وہ چیز جو آپ مطلب بیسٹ اپنا آپ کہہ لو کہ ایکسلنٹ کے لیول، ایکسلنس کے لیول پہ جو آپ کام کرتے ہو وہ احسان ہے. اور محسنین کون ہیں؟ جو یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اب ان کی کوالٹیز کیا بتا رہے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر، اور یہی ہیں فلاح پانے والے. اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر ہٹا دے. اور علماء کہتے ہیں کہ اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. یہ جو کلام دل فریب جو ہے نا، یہ لکھا ہوا ومن الناسی، اور لوگوں میں سے مئی جو یشتری جو خرید لیتے ہیں، جو لے آتے ہیں، لہو الحدیثی، لہو الحدیث جو ہے نا، لہو بات یعنی کوئی بھی ایسی بات جو دین سے اگینسٹ ہے. اس میں علماء جو ہیں اس میں انکلوڈ کرتے ہیں ساری فضول قسم کی، آپ موویز کہہ لو، ڈرامے کہہ لو، گانے کہہ لو، جو بھی چیزیں، کتابیں کہہ لو، ایسی چیز جو واہیاتیت جس میں ہے یا فحش باتیں جس کے اندر ہیں، جو آپ کو دین کی راہ سے مطلب دین کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کے اندر کچھ اور بتایا جا رہا ہے. تو لہو الحدیث، یہ اس میں علماء جو ہیں ان تمام چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، جو کہ گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح ہمارے یہاں جو بعض دفعہ ٹرینڈ سیٹ ہو جاتے ہیں، لوگ ڈراموں کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ جو یا تو سوشل میڈیا یا جو بھی یہ ایک چیز ہے آپ کو آہستہ آہستہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ جو ینگ جنریشن ہماری ہے جو کہ اسی میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا کے زمانے میں، ان کی جو عادتیں ہیں بہت ساری ایسی ہیں. بے شک آپ نے ان کو وہ عادت نہیں دی، لیکن سوشل میڈیا ان کی ٹریننگ کر رہا ہے، ان کے دماغ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے اندر وہ ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ان کا نارم بہت ڈفرینٹ ہے میرے اور آپ کے نارم سے. اب بہت ساری باتیں وہ بالکل ایک نارمل ہو چکی ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں ان کو برا سمجھا جاتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہو رہا ہے لہو الحدیث میں ہی سب کچھ آ جائے گا. اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، مگر گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے،
جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بناتے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے مفید ہے، اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں، ہم اپنی اولاد کو جب کوئی اس سے بات کریں تو اگر ہم دماغ میں یہ باتیں رکھ لیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ، ینگر ایج میں یہ چیز زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تو سب سے پہلی بات اب انہیں حضرت لقمان نے کیا کہی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دس از دا، یہ کہہ لیں کہ بیسک فاؤنڈیشن میں جو چیز آنی چاہیے تھی نا، جو ہمیں بتائی جانی چاہیے تھی، یا اور جو ہم اپنے بچوں کو بتاتے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اگر ہم اپنی اولاد کو اس پہ مضبوط کر دیتے نا تو باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر، یعنی کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، یعنی جو ایک ٹرم جو ہمیں دین کی طرف سے ملی ہوئی کہ اگر کسی نے بریسٹ فیڈ کرانا ہے تو 2 سال کا وہ ٹائم ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ کے بعد یہ پھر وہی بات آ گئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک، اور اللہ کے شکر کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرنا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، یعنی کہ اگر والدین کسی کے ساتھ تجھے شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں تو پھر اس وقت ان کی بات نہیں کرنا۔ حضرت جو اسما تھی، حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی، ان کی جو والدہ تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، تو پہلے جب مسلمان نہیں ہوئی تھی تو وہ ان سے ملنے آئیں، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو۔ مطلب کیا کہ اگر لگتے ہیں بہت لوگوں کی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے مے بی دے آر نیو کنورٹس، اور ان کے ماں باپ ابھی مسلمان نہیں ہیں، تو رویہ ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ریسپیکٹ فل ہی ہوگا، عزت والا ہی ہوگا، اچھے طریقے سے ہی بات کرنی۔ اب امیجن کریں کہ ہمارا دین ہمیں نان مسلم پیرنٹس کے لیے یہ بول رہا ہے، تو پھر جو پیرنٹس مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ میجورٹی ہم جو لوگ ہیں ہم مسلمان ہی گھروں میں پیدا ہوئے نا، ہمارے ماں باپ مسلمان ہی ہیں الحمدللہ، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جبکہ نان مسلم پیرنٹس کے ساتھ بھی ہمیں اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم یہ دو الگ باتیں ہیں، ایک یہ کہ کسی کا مسلمان نہ ہونا، ان کا کسی اور ریلیجن پہ ہونا، دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ، اور میرا ان کے ساتھ رویہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے۔ میرا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا رویہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ہونا چاہیے۔ یہ میں اور آپ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، میرا رویہ اس بیسس پہ کسی سے خراب نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا مسلمان نہ ہونا وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ ہاں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہم ان کے تک پیغام پہنچائیں گے، ہم ان کو اپنے ایکشن سے دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے، مگر ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے، میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا کروں گی ان کے ساتھ؟ ریسپیکٹ فل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ مگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں کی یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ رائی کا دانہ ہوتا ہے نا، بہت ہی باریک ایک چھوٹا سا دانہ، کہ اگر کوئی چیز اتنی چھوٹی بھی ہو اور کسی پہاڑ کے اندر ہو یا آسمانوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو یا زمین کے اندر تہوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی باہر نکال لائے گا۔ مطلب میں اور آپ کچھ بھی کر لیں،
لوگوں کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر دوں. وہ باریک باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر. یہ بھی ہمارے اوپر ایک، یہ آپ کہہ لیں میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو نیکی کا، مسلمان اور جگہوں پہ بھی آیا ہوا ہے کہ میں اور آپ وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. ایک تو اس میں نا یہ بھی بات ہے کہ بیسیکلی ایک آپ ہی سمجھ لو کہ کسی نے ایروگنس میں منہ موڑ لیا کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو میرے لیول کا بندہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ اس کو اگنور کرے چلے جا رہے ہیں. کوئی آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. پھر ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں بہت ہی ایک غلط ایک آپ کہہ لیں ٹرینڈ کہہ لیں، یا بعض لوگوں کی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور اسی دوران کوئی دوسرا بندہ آ کے آپ سے بات شروع کر دیتا ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ دو بندے بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ بندہ آپ کو کچھ بتا رہا تھا اور آپ اس نئے آنے والے کی طرف منہ کر لو اور اس سے بات کرنا شروع کر دو. ادھر یہ بندہ کھڑا ہو کے اپنی بات کر رہا ہے اینڈ یو ٹوٹلی اگنورنگ ہم. یا وہ ابھی اپنی بات کر رہا ہے اور آپ خود کوئی بات کرنا شروع کر دو، آپ اس کو بات ہی ختم نہ کرنے دو. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، لیٹس سے وہ ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے یا وہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے، انسٹیڈ آف لسننگ ٹو دیٹ پرسن ہم آلریڈی اپنے دماغ میں جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا فوکس ہو رہا تھا اس کو میں نے جواب دینا کیا ہے، اور ہم بعض دفعہ اس کی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے. ہم اپنی بات کہنے کے چکر میں ہمارا فوکس اپنی بات پہ ہوتا ہے اور ہم اس پہ نہیں کر رہے ہوتے. تو منہ نہیں موڑنا کسی انسان سے. یہ اپنی ایک عادت بنائیں کہ جب کوئی بات مجھ سے کر رہا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا تو آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ گردن موڑ کے اس کی بات سنیں. آپ پورا کا پورا اس کی طرف مڑتے تھے تاکہ اس کو پتا ہو کہ اب آپ پورا کمپلیٹلی آپ کی طرف توجہ دے کے بات سن رہے ہیں. تو ہم سنت سمجھ کے اس کو کر لیں کہ جب مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے تو میں اس پہ فوکس کروں، اس کو بتاؤں کہ ہاں میں اسی کی بات سن رہی ہوں. میں ادھر ادھر کام کرتی رہوں، میں ادھر دیکھ رہی ہوں ادھر دیکھ رہی ہوں، اس سے بات کر رہی ہوں اس سے بات کر رہی ہوں. اور آج کل ایک نئی چیز یہ کہ میں اپنے فون پہ لگی رہا ہوں. دس از مطلب ہم سب اس کا حصہ بن جاتے ہیں کبھی نہ کبھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ نہ کریں، لیکن یہ بہت ہی غلط عادت ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اپنی چال چال سے یہ شو نہ کریں گے جی ہم بڑی کوئی چیز ہیں. پاکستان میں تو بہت ہی بڑا ٹرینڈ ہے نا، اسپیشلی مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے کہ اپنی دکھانا. چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں کوئی چیز ہوں. نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. فخر کرنے والا اور جو خود پسند، اپنے آپ کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. اس طرح چلو کہ مطلب یہ نہ لگے کہ جی تو اکڑ دکھا رہے ہو، اور بالکل ہی مرگیلے انداز میں بھی نہیں چلنا کہ جیسے طاقت ہی نہیں ہے. بعض لوگ بہت ہی سست چل رہے ہوتے ہیں. اپنی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس طرح چلتے تھے کہ جیسے آپ چلتے نا، جیسے انسان جب کسی اونچائی کی طرف چل رہا ہوتا ہے، جس طرح اس کا ایکشن بن رہے ہوتے ہیں اس طرح آپ اس طرح چلتے تھے. تو ایک مسلمان کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہاں اس کے اندر انرجی ہے، وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے، کوئی چہل قدمی کرنے نہیں آیا ہوا. اپنی چال کو درمیان رکھنا ہے ہم نے. اور اپنی آواز پست رکھ، اور اپنی آواز پست رکھ. وغضض من صوتک. وغضض ہوتا ہے جھکانا. اپنی آواز کو پست رکھ. یہ جو اگلی بات ہے نا، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. ان انکر الاصوات. سب سے بری اصوات آواز لصوت الحمیر. گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو اپنی آواز کو پست رکھو. لائک یہ میرے اوپر تو بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے ویسی عادت ہے بہت اونچا بولنے کی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی آوازوں کو مطلب اسپیشلی ایک بہت یاد رکھیں یہ بات، اور اسپیشلی یہ خواتین کے لیے. آپ کسی ایسی محفل میں ہو جہاں آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے مکس گیدرنگ اور واٹ ایور کہ مردوں تک بھی آواز جا رہی ہے. بہت برا سمجھا گیا ہے کہ جب عورتوں کی آواز اور ہلڑ بازی اور یہ ہنسنے کی آوازیں مردوں کے کانوں میں جائیں. دس از ناٹ اپروپریٹ. یہ ہمیں آگے ہم پڑھیں گے جب سورہ حجرات میں بھی آئے گا، سورہ احزاب پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ایٹیکیٹس بتائے ہوئے ہیں.
تو اپنی آواز کو ہم نے پست رکھنا ہے. پست سے مراد یہ نہیں کہ اب اتنی سرگوشی کریں کہ دوسرے کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. میننگ اگین مڈل گراؤنڈ، درمیانی آواز، کہ لوگوں کو آپ کی بات بھی سمجھ آ جائے لیکن آپ چیخ چیخ کے بھی نہیں بول رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بری آواز ہے یہ وہ وصیت جو ہے نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان اور اپنے بیٹے کو، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہو رہی ہے کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو تھوڑا. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اور اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر تو آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت، آپ سے آپ محمود ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم میں اور آپ تعریف کریں یا نہ کریں، اس کی تعریف پوری کائنات کر رہی ہے. اس کی تعریف آلریڈی ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے، اور وہ ہے ہی تعریف کے قابل. میری اور آپ کی تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ انک یعنی دوات بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ بتانا چاہتا ہے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے، جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ اس کی بیسیکلی جو اس کی تخلیقی کام ہے اور جو اس کی قدرت ہے اور جو اس کے کرشمے ہیں. اگر اللہ چاہے تو مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر کرنا چاہیں تو کر نہ سکیں. مطلب اگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سب کو دوبارہ جو اٹھانا، روز قیامت اٹھانا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک انسان کو اٹھایا. مطلب اس کے لیے ایک انسان کو اٹھانا یا پوری دنیا کو اٹھانا اٹس دا سیم، کوئی فرق نہیں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ باخبر ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ اور برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. لوگوں، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. وخشو، اور مطلب یعنی بالکل اس کے آگے جھک جاؤ. یومن، اس دن، لا یجزی، جو جزا نہیں دے گا یا بدلہ نہیں دے گا، والد ان ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. یعنی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دھوکے باز کون ہے؟ بیسیکلی یہاں پر جو اگر میں اور آپ
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ یہ بات ذکر پہ آ چکی ہے نا کہ جو شیطان ہے وہ ہمیں ہمارے مطلب وہ دھوکے باز ہے، مطلب وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمیں اس دنیا میں اٹریکشن اتنی زیادہ اس میں ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ ہمیں یہ دنیا اتنی خوبصورت لگنے لگتی ہے کہ پھر ہم دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دینے نہ پائے، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ 5 چیزیں یہ یاد رکھ لیں کہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کب آنی ہے اللہ جانتا ہے، بارش کب ہونی ہے نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہم جی الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں اور جس کو وہ کبھی کبھی غلط بھی نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اینڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے کہ کیا مجھے نہیں پتا میرا رزق کل کہاں سے آنے والا ہے، کمائی کہاں سے آنے والی ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ اس کی موت کہاں لکھی ہے۔ جو ہم پلاننگ کرتے ہیں نا کہ اس جگہ رہیں گے اور اس جگہ زمین لے لو تو اس جگہ یہ مجھے نہیں پتا کہ میری موت کس جگہ آنی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورہ سجدہ تو ایسا کر لیتے ہیں کہ نئی سورہ شروع کرنے سے پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں عصر کی۔ 5:20 ہو رہے ہیں نا، 5:30 پہ انشاءاللہ سب واپس آ جائیں 10 منٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم سورہ سجدہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ سجدہ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کا بھی جو ٹائم پیریڈ ہے مڈل پیریڈ جو مکی زندگی کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو مکی صورتیں جو جاری ان میں آپ ایک اب چیز دماغ میں نا تھوڑی بیٹھنے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ کے دیکھو کانسیپٹس کون سے ہیں، آخرت کے اوپر آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں وہ فوکس ہے، شرک نہ کرنے پہ زور ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کی یہ ایک آپ کہہ لو یہ کوالٹی ہے۔ اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن اگر آپ کمپیئر کرو تو مدنی صورتیں اور اس میں امنگ یہ والی صورتیں بھی آیتیں بھی ہیں، لیکن اس پہ زیادہ جو فوکس اس پہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں انسان کس طرح رہے، وہ ڈفرینٹ رولز ریگولیشن حلال حرام یہ والی چیزیں زیادہ ہیں۔ اس وقت ابھی جو یہ بیس بن رہا تھا، جو مسلمانوں کی شروعات ہو رہی تھی اسلام کی دوبارہ سے رینیو آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ کے آنے کے بعد، تو اس وقت جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ یہ ان آیات میں جو ان صورتوں میں مکی صورتیں جو ہیں ان میں ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل یعنی کتاب کا جو نیچے آنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہو، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اس کے پاس اوپر جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمارے کے 1000 دن کے 1000 سال ہے۔ بیسیکلی یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو دنوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، جو میرے اور آپ کے دن کا کانسیپٹ اور جو یہ اللہ تعالیٰ کے جو دن کا ایک ٹائم فریم ہے، اٹس ویری ڈفرینٹ۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں جس طرح ہم کرتے ہیں، جو روداد جو کچھ یہاں پر ہم زمین پہ میں اور آپ کر رہے ہیں، اس کی روداد جو ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے 1000 سال ہے، یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے۔ جسٹ امیجن
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے جو ہمارے 1000 برس کی پوری یعنی ہسٹری ہے ہماری، تو وہ یعنی اس میں بیسیکلی جو یہ اس سے اندازہ صرف لگانے، مطلب اس بات کا یہاں پر ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اور آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکیں کہ یہ کیوں پھر ہم کہتے ہیں کہ جب نکلیں گے قبروں سے تو پھر ہمیں لگے گا کہ ہم کچھ لمحے ہی اس دنیا میں رہیں، کیونکہ اور یہ اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس دنیا کی پھر ویلیو کیا ہے، جو ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، اللہ کے نزدیک اٹس نتھنگ، یہ تو کچھ چند لمحے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی یہ جو ہم یہاں پر اس دنیا میں گزارتے ہیں، وہی ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے، قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا۔ ایسا انسان کو ہوتا ہے نا کہ اب جب دیکھ لیں گے اپنے سامنے نظروں کے کہ کیا ہونے والا ہے تو انسان کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر سجدہ کرنا۔ اور تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پیٹھیں جو بستروں سے الگ رہنے کا مطلب کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب اس وقت اپنی نیند کو خراب کر کے خوف اور طمع، طمع کہتے ہیں امید۔ ایک مومن ایک مومن کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ ایک مومن امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اتنی بھی امید نہیں ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ تو سب معافی کر دے گا تو جو کر رہی ہوں کرتی رہوں، اور اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ وہ ہر وقت انسان ایک خوف کی حالت میں رہے اور مطلب بس بالکل ہی جیسے کہہ لیں نا کہ ایک اپنے آپ کو بالکل ہی پریشان کر لیں۔ درمیان میں رہنا ہے کہ ہاں خوف بھی ہے کہ کیا پتا میری یہ غلطی جو ہے میں یہ غلط کی چیز کر رہا ہوں اس کا کیا گناہ ہوگا، مجھ سے یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور دوسری امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر مجھ سے غلطی بھول چوک ہو جائے گی تو وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ تو یہ درمیان میں رہتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں، یعنی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، افمن کیا پھر ہو جائیں جو مومن ہے وہ جس طرح کے فاسق ہیں، لا یستعون کے دونوں برابر نہیں ہیں۔ بس یہ مجھے اور آپ کو دماغ میں رکھنا ہے، ایک فاسق اور ایک مومن برابر نہیں۔ جب دنیا میں ہم ایک برے اور اچھے انسان کو ایک طرح ٹریٹ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو ایک آپ کہہ لو کہ اس سے زیادہ تو فیئر جج تو کوئی ہے ہی نہیں جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان دنیا میں خرابیاں پیدا کرتا ہوا اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اور ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ کے کوشش کرتا اللہ کے آگے جھکتا رہا، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے۔ شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ پیشوا مینس لیڈرز۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں، یعنی بے آب ہو گیا کا مطلب جو بالکل ہی بنجر پڑی ہوئی زمین ہے جس میں کچھ نہیں اگا ہوا، زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب بہت ہی امپورٹنٹ سورہ، یہ نازل جیسے اس میں بھی کچھ احکامات ایسے ہیں جو کنٹینیویشن آپ کہہ لو جن کی سورہ نور میں ہوئی تھی، لیکن قرآن کی ترتیب میں سورہ نور پہلی رکھی گئی ہے اور سورہ احزاب بعد میں رکھی گئی ہے۔ اس میں اس سورہ کے مضامین میں تین اہم واقعات ہیں جو تین ان کی مطلب ان کے بیک گراؤنڈ میں سورہ کے تین واقعات ہیں۔ ایک غزوہ احزاب ہے جو 5 ہجری میں ہوئی تھی، شوال میں، شوال ہوتا ہے عید کے بعد، عید کا جو مہینہ ہے، شوال کا مہینہ رمضان کے بعد جو آتا ہے، اس میں غزوہ احزاب ہوئی ہے۔ دوسرا جو غزوہ بنی قریظہ، یہ بھی ہم انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس کا بتا دوں گی۔ بنو قریظہ جو تھے وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جو جو واقعہ ایک ہوا تھا کہ جب ان کو بھی نکالا گیا تھا، وہ بھی 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ بھی اسی سال ذیقعد میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اچھا جنگ احد سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی اسلام کی وہ جنگ بدر تھی جو 2 ہجری میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی تھی جو 3 میں ہوئی۔ اب یہ جو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اور یہ ہمیں غزوہ احد کے بارے میں جن کو پتا ہے اس میں اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ تقریباً مسلمان جیتتے جیتتے وہ یہ ہوا تھا کہ کچھ ایک تیر انداز تھے جن کو رسول اللہ نے کہا تھا ایک پہاڑ کے اوپر وہیں ٹکے رہے ہیں، وہ نہ اترے وہاں سے، وہ اتر آئے تھے اور پھر کافروں نے مشرکین نے دوبارہ سے آ کے حملہ کر دیا تھا، اور جو مسلمان تھے اس میں کچھ 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد اب یہ واقعہ پھر جناب اس میں اب یہ جو مشرکین تھے انہوں نے چپ کر کے تو بیٹھنا نہیں تھا، انہوں نے پھر پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کے اوپر، حالانکہ کیونکہ نقصان ان کا بھی ہوا ہے، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ مطلب کسی طرح ان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ غزوہ احزاب جو ہے، یہ بیٹل آف دا ٹرینچ بھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، کہ تمام قبیلے اور سب لوگ مل ملا کے آئے تھے لیکن مدینہ کے باہر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک پڑاؤ ڈال کے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی، یہ جب ایک صحابی تھے اور یہ جب مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ کے پاس ہی یہ مدینہ میں رک گئے تھے، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ یہ جو دوسری قومیں روم کے اور ادھر ادھر، وہ ایک طریقہ ہے ان کا جنگوں میں کہ وہ ٹرینچز بنا لیتے ہیں۔ ٹرینچ کا مطلب زمین کو کھود لیا۔ تو مدینہ کے ایک طرف میں پوری جو آپ کہہ لو کہ بیک پہ مدینہ کے پہاڑ تھے، اور باقی جو 3 طرفیں تھیں اس میں یہ خندق ایک کھود لی گئی تھی کافی ڈیپ، جو کہ اپنے ہاتھوں سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا اس کے کھودنے میں، اور تاکہ دشمن جو ہے اس کو کراس کر کے نہ آ سکے۔ اور یہ لوگ مدینہ کے اندر ہی رہے تھے اور دشمن جو تھا وہ مدینہ سے باہر تھا، اور یہ کتنے 20-22 دن یہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان سا جو صحرا میں ایک دھول کی مٹی کا کیا تھا، جس سے یہ لوگ بہت ان کو نقصان ہوا تھا دشمنوں کو، اور پھر وہ بغیر مطلب جنگ کیے ہی مسلمان جو تھے ان کو فتح ملی تھی اس کے اندر۔ تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر حضرت زینب کا جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا جو واقعہ ہے، بیسیکلی حضرت زینب
کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ، جن کے بارے میں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی کہ مطلب رسول اللہ نے ان کو اپنا لاسٹ نیم بھی دے دیا تھا، وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، لیکن پھر آیات نازل ہوئی کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں، ان کو ان کے باپ کا ہی لاسٹ نیم ملنا ہے۔ اور یہ بیسیکلی ایک غلام تھے جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر رسول اللہ کو گفٹ کیا تھا ان کو۔ یہ پیدائشی غلام نہیں تھے، یہ کسی نے ان کو ان کے ماں باپ سے مطلب کہہ لیں نا اچک کے چوری کر کے کڈنیپ کر کے ان کو یہاں لا کے بیچ دیا تھا۔ پھر بعد میں ان کے باپ کو اور بھائی وغیرہ کو پتہ چل گیا، وہ ان کو لینے آئے مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی محبت اور وہ سب مجھے ملتا ہے مجھے کہیں نہیں مل سکتا، اور یہ نہیں گئے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی۔ ان کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تھی۔ حضرت زینب بن جہش جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لو کہ کزن ہی ہوتی ہیں، اور مطلب اچھے ویل ٹو ڈو خاندان سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا رشتہ لے کے حضرت زید کا گئے تھے تو رسول اللہ کی وجہ سے انہوں نے منع نہیں کیا اور پیرنٹس نے ایکسیپٹ کر لیا اور شادی کر لی۔ ان کی آپس میں مطلب یہ نہیں رہنا چاہتی تھی، نہیں بنی، اور اینی ویز ان کی پھر طلاق ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کے حکم کے ذریعے رسول اللہ کی ان سے پھر شادی ہوئی تھی۔ اب امیجن کیا جائے کہ جی ایک منہ بولا بیٹا جس کو جو کہ مطلب خون کا بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کی شادی جس عورت سے ہوئی، اس کی طلاق کے بعد وہ باپ شادی کر لے، تو اس معاشرے کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور رسول اللہ اس کو جتنا بھی اوائڈ کرنا چاہتے تھے مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا تو آپ کو یہ شادی کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ایک جائز، یہ شادی جائز ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں، لے پالک بیٹے جو، اس لیے ان کو جائیداد میں بھی حصہ نہیں دے سکتے، ان کو لاسٹ نیم بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے یہاں ایک جو ٹرینڈ ہے کہ لوگ آپ کہہ لو کہ ولدیت چینج کر دیتے ہیں بچوں کو اڈاپٹ کر کے اور سارا کچھ، اور جائیداد میں ان کو اسی طرح حصہ دیا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں، ہمارے دین میں نہیں ہے یہ، ٹھیک۔ تو یہ پورے واقعات ہیں کہ جو اس کے پیچھے تھوڑے سے ہیں۔ اور یہ بنو قریظہ جو تھے، انہوں نے مدینے کے اندر رہ کے مسلمانوں کی جڑیں کاٹی تھیں، اور ان کو پھر موقع دیا گیا تھا کہ بس اب یہاں سے نکل جائیں گے، اور پھر ان کو یہاں مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے سورہ احزاب کا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے آگے جیسے ایسے آتا جائے گا پھر ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں بہت چھوٹا کر کے بتاتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا ذرا کم ہی ہوتا ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس قرآن جو ہے ہمارا صحیح ٹائم پہ ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ بیسیکلی جو یہ جو اشارہ ہوا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی متعلقہ جو طلاق جس کو دیا سے شادی کر لو، یہ اس بارے میں بات ہو رہی کہ رسول اللہ پریشان ہو رہے تھے کہ اب لوگ کیا بولیں گے اور کیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مطلب لوگوں کے ڈر میں نہ ہو، جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو، وہ اس حکم کو بجا لیں، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے مطلب امیجن کریں صرف آپ، یہ مطلب میرے اور آپ کے مسئلے اس لیول کے نہیں ہوتے، تو اس پہ تو ہمیں بالکل ہی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ امیجن کریں کہ مطلب وہ شادی جتنے سال بھی رہی، ان کی زیادہ عرصے نہیں بھی رہی، تو وہ پوری دنیا اس وقت کی جو نون مکہ کو سب جانتے ہیں کہ یہ زید بن حارثہ کی وائف تھی حضرت زینب، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر رہے ہیں۔ مطلب وہ پہلے ہی رسول اللہ کے اتنے اگینسٹ مشرکین، صحابہ کرام کی بات نہیں کری لیکن مشرکین، تو اب اس کے بعد ان کا کیا کچھ انہوں نے ٹارچر نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھی، یعنی کہ کسی شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں دیے، یعنی کہ ایک انسان بیک وقت ایک وقت میں منافق اور مومن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دل ایک ہے تو اسی طرح ایک، جس طرح کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک تلوار کا کور ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی تلوار آپ رکھو گے، دو نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک دل یہ نہیں ہو سکتا کہ منافقت بھی اسی میں بستی ہے اور مومن بھی اسی میں ہے انسان، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایمان
اور منافقت دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی بات جو میں استاد نعمان علی خان کو سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا، میں جسٹ فار یور ایک ایسی بات کیونکہ مجھے بڑی خوبصورت یہ بات لگی تھی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں عربی میں قرآن کو پڑھنا. پہلی بات تو یہ کہ میرے اور آپ کے لیے آج میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو بھی سن رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جس انسان نے بھی اگر شروع کرنا ہے نا اپنا ایک کنیکشن بنانا قرآن سے، اس کو چاہیے کہ قرآن کو ایسے پڑھے جیسے کہ بدو پڑھتے تھے. بدو سے مرادی جو صحابہ کرام یہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ وہ ان کی زبان تھی عربی میں پڑھنا قرآن کو. کیونکہ اتنی باتیں ہم بیچ میں سے مس کر جاتے ہیں ٹرانسلیشن میں کہ یو کین ناٹ ایون امیجن. تو ہم اس کو لائٹلی نہ لیں. عربی زبان میں قرآن کو پڑھنا از سم تھنگ ڈفرینٹ، اور اب تو اتنا ایزیلی اویلیبل ہے قرآن کی زبان کو سمجھنا. تو یہ جو یہاں بات ہوئی نا ٹرانسلیشن میں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے گھر میں 2 دل نہیں رکھے. وہ کہتے ہیں ما جعل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا لرجل، رجل یعنی آدمی کے، من قلبین فی جوفہ، کہ اس کے قلبین 2 دل ہوں فی اس کے سینے میں، یعنی اس کے جو سینے کی جو کیوٹی ہے جس کے اندر دل ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ عورت کا ذکر اس میں نہیں ہے، کیونکہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بیبی جو ہے اس کا بھی دل ہے اور اس کا اپنا بھی دل. تو اس وقت اس کی بیلی میں مطلب اس کی باڈی کے اندر 2 دل دھڑک رہے ہیں. یہاں پر اسپیسیفکلی رجل کر کے جو آدمی کر کے بات کی گئی ہے، وہ آدمی کے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی یہ کہہ لو کہ نہ صرف یہ گرامیٹیکلی ایک بات ہے، یہ ٹیکنیکلی بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے نا. تو یہ انہوں نے اس بات کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جنرل ٹرم استعمال نہیں کی، آدمی والی ٹرم استعمال کی کہ اس کے دل میں 2 دل نہیں ہیں، اس کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اس نے تم لوگوں کو نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. اظہار جو ہے وہ ایک آپ کہہ لو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب یہ مشرکین اور مطلب دور جاہلیت میں وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے کسی شوہر کی اپنی بیوی سے بہت زیادہ ایک مطلب کوئی لڑائی ہو گئی، تو وہ کہتا تھا کہ تم جو ہے بالکل ایسی ہو، یعنی تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی، یعنی تم میری ماں کی طرح ہو بیسیکلی. تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ابھی طلاق ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دی، یعنی تمہاری جنن ماں نہیں بن گئی وہ تمہاری. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ منہ بولے ہی رہیں گے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. منہ سے کچھ کہہ دینے سے کوئی وہ رشتہ کریٹڈ مطلب وہ رشتہ بن نہیں جاتا. نہ تمہارے منہ سے یہ کہنے سے کہ تمہاری وہ ماں ہے، نہ تمہارے منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ یہ تمہارے منہ والے بیٹے ہیں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں. ایسا ہو نہیں جائے گا. اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی کہ جو ان کے ریئل باپ ہیں اس ریفرنس سے ان کو پکارو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، یعنی بردرز ان اسلام. اسلام میں تو سب بہن بھائی ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی کہ جو بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہے بے خیالی میں، یا جس طرح پہلے بھی یہ ذکر آ چکا ہے کہ جو لوگ قسمیں کھانے کی جن کو عادت ہوتی ہے کہ وہ واللہ کہنے کی یا اللہ کی قسم اس طرح کر کے بات کرنے کی، جو وداؤٹ تھنکنگ وہ بات کرتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. لیکن جو بات منہ سے سوچے سمجھے نکل رہی ہے اس پر پکڑ ہوگی. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی امپورٹنس میری ذات سے زیادہ ہے. مجھے پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ مجھے رسول اللہ کی ذات کو پرائیورٹی دینی ہے. یہ جو علم وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا لے کے آئے ہیں. آف کورس اللہ تعالیٰ تو اوپر ان کا تو کوئی مقابلے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے. اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی نبی کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں امہات المومنین، وہ تمام امت کی مائیں ہیں. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی جس طرح جب ہجرت کر کے بھی مہاجرین جب آئے تھے مکہ سے تو اس وقت بھائی بھائی بنا دیے گئے تھے وہ انصار جو مدینہ کے تھے، اور انہوں نے اس حد تک کر لیا تھا کہ اپنی جائیدادوں میں بھی حصہ دے رہے ہیں اور اپنی مطلب گھر کی چیزوں میں ہر چیز میں حصہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رشتہ داروں کا حق پھر بھی یہ جو دینی بہن بھائی ہیں ان سے زیادہ ہے. ہمارے بعض دفعہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ نہیں آج کل کے رشتہ داروں سے تو دوست ہی بھلے.
بات یہ ہے کہ کہنے کو آف کورس آپ کے پاس اتنے مخلص دوست آپ کو ملتے ہیں کہ جو آپ کی ہر اچھے برے میں آپ کے ساتھ ہیں اور سب کچھ، لیکن جب جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے خون کے ذریعے قائم کر دیا ہے اس کو میں اور آپ توڑ نہیں سکتے. اس لیے یہ کہہ دینا بھی، اس بات کو بھی جب کہنے میں نا ذرا اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ بات یہ بھی تو ہے نا، دوستوں سے آپ کبھی کبھی ملتے ہو، رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات، وہ آپ کا جو ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کے کنیکشن سے، ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی چیز آ سکتی ہے. دوستوں سے آپ اچھا ہی ملتے ہو، ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے، مطلب دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جو بھلائی کرنا، اس پہ کوئی منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق ہے. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. یہ ابھی ابھی کون سا احسان کیا؟ جو غزوہ احزاب طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. امیجن کریں کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں کفار جو ہیں وہ آ کے باہر بیٹھے ہوئے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اب آپ مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کوئی تجارتی قافلے آ جا نہیں سکتے، کھانے پینے کی کمی پڑ رہی ہے، اور آپ کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ اگر وہ کسی طرح اندر گھس بھی آئیں، آپ کو ڈر و خوف ہے اندر سے. جناب وہ جو یہودیوں کا گروہ ایک ہے وہ آلریڈی وہ بھی آپ کے خلاف ہو رہا ہے، اندر بزرگ بھی ہیں، اندر عورتیں بھی ہیں، اندر بچے بھی ہیں. مطلب یہ جو ایک مطلب خوف کی جو کیفیت ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بری طرح ہلا دیے گئے تھے وہ. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ وہاں سے جنگ سے بھاگنا مطلب کہنے کا یہ کہ جو یہودیوں کا یا منافقوں کا یہ گروپ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو ایسا ہے کہ اندر ذرا ہم دیکھ بھال کریں گے، ہمارے جو اپنے گھر ہیں وہ نقصان میں آ جائے، مطلب ان کو کوئی آ کے نقصان نہ پہنچا دے، تو ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہونی ہی ہے. اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. یہ چیز بالکل مجھے اور آپ کو دماغ میں رکھنی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی اچھائی ہم تک نہیں پہنچ سکتی اگر اللہ نہ چاہے. یہ دونوں باتیں ان کو یاد کر لینا ہے. تو جب ہمارا دل لوگوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہو، ہم لوگوں کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہوں کہ دیکھو یہ نہ ہو جائے، میرے جاب پہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، یا میرے دین کی وجہ سے کوئی ایشو نہ ہو جائے، تو مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے برائی اور اچھائی مطلب لوگوں کا رویہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عزت دینا عزت لینا اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کوئی فائدہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے
حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ بھی ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر ہی کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یہ وہی منافق لوگ جو اور یہودی۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو ہے نا، یہ پارٹ، یہ آیہ نمبر 11، اس کو یاد کر لیں۔ لقد كان لكم، البتہ ضرور ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ۔ یعنی میں اور آپ اگر چاہیں کہ دیکھنا کہ زندگی گزارنی کس طرح ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے، ان کی سنت دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی سنت تھی کیا، آپ کی احادیث کے بارے میں جان پہچان کریں گے۔ یعنی آپ نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، لیکن ہم جب اس کو مطلب سیکھیں گے اور پڑھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جب کوئی مشکل بات پڑتی ہے نا، مشکل حالات آتے ہیں مسلمان پر، تو ایک وہ شخص جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مشکل سے گزارتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ گیمز کی بات کر لیں، گیمز میں لیولز ہوتے ہیں، یہ کر لیا تو نیکسٹ لیول، پھر نیکسٹ لیول، پھر نیکسٹ لیول۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مشکل اور پریشانیوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ ہمارا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہمارا لیول جو ہے وہ انکریز کیا جاتا ہے۔ اور ایون جو یہ تو ایک پروون فیکٹ ہے کہ، اور یہ آپ سنا کہ جو ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ کوئی مشہور، اس دنیا کے مشہور لوگ، کوئی کوٹ ان کا ہوتا ہے یا کوئی بات وہ کرتے ہیں، تو آپ بہت سارے لوگوں کی بات پڑھو گے کہ جو مصیبت تمہارے پر آتی ہے، تمہارے حالات جو برے ہوتے ہیں یا کسی بھی ایک پرابلم سے تم گزرتے ہو، اس کو اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھو، کیونکہ اس پرابلم سے گزرنے کے بعد یو آر ناٹ دا سیم پرسن ایز بیفور۔ اب آپ ایک بہتر انسان بن گئے ہو، آپ نے ایک نئی چیز سیکھی ہے، آپ کو اب طریقہ آ گیا ایک اس حالات سے گزرنے کا۔ اب نیکسٹ ٹائم وہ سچویشن آئے گی تو آپ بالکل ایک نووس نہیں ہوگے، بالکل ایک نیا، آپ کے لیے نئی بات نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہوگا اس سے ڈیل کس طرح کرنا ہے، اور پھر آپ ان لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکو گے کہ جو اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، کیونکہ پہلے انسان جن حالات سے گزرا نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ صرف ظاہری بات ہے ایک انسانیت کے طور پہ ہمدردی شو کر سکتا ہے، بٹ اس کو پتہ نہیں ایگزیکٹ ایکسٹینٹ آف وہ جو ایک سیڈنس یا تکلیف انسان کو جو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی مشکل سے گزارتا ہے، پھر ہمارے لیے اس سچویشن کو سمجھنا اور بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور اس کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تو تمہیں دے دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اچھا نہیں، یہ آگے کی میں سوچا رہی ہوں تھوڑا سا آپ کو، جو بنو قریظہ کا نا، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ کس طرح ان کو ٹائم دیا گیا تھا، اور پھر جو ان کا یہ یہودی جو تھے، یہ رہتے تھے فورٹس میں، جو قلعوں میں رہتے تھے، پھر اس کے قلعے کے بعد مسلمانوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے، اور یہ لوگ خود ہی بھاگ گئے تھے۔ اور پھر ایک اور جو گروپ تھا بنو قریظہ کا،
ان کو مہلت دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ جب وہ اس مہلت کے بعد ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ان کے مردوں کو اور باقی لوگوں کو ان کے وہ بنا لیا گیا تھا پرزنرز آف وار۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو یہ نا یہاں سے اچھا یہاں سے لے کر آیا نمبر 35 تک جو آیات تھیں وہ جنگ احزاب اور بنو قریظہ کے اس میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا پس منظر تو ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو وہ حضرت میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت جو صحیح مسلم میں آئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج یعنی جو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت صفیہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی۔ جب یہ دونوں آئے تو دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مطلب ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت منیمم جو گزارے کے لیے آپ کے پاس تو بعض دفعہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جو یہ رسول کی بیویاں تو وہ ان سے اب مانگ رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے اس میں نیگیٹو بات کے بجائے بھی سوچو کہ لائک رسول اللہ واقعی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اگر وہ مانگ رہی تھی تو اگر دیکھا جائے تو مطلب جس طرح ہماری ایک ہم جس لیول کی آسائشوں میں رہنے کے باوجود بھی شوہروں سے مانگتے ہیں یا ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس مقابلے میں ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ تب بھی مانگ رہی تھی۔ تو ان کے والد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے۔ تب اس کے بعد اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں اس ٹائم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، سوری میں غلط بول گئی، حضرت عمر کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ نام تھا ان کا، صفیہ نہیں، اور حضرت ام سلمہ۔ اب یہ جو 4 نام ہے نا حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، ان میں سے حضرت سودا یہ بھی ان کی بھی شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یہ بیوہ تھی، ان سے رسول اللہ نے شادی کی، اور حضرت ام سلمہ سے بھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو تھی وہ مطلب دیور ان کی پہلی شادیاں تھیں۔ ابھی حضرت زینب سے حضور کا نکاح نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے یہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ اب پھر یہ آیات آ رہی ہیں، اب جب یہ بیویاں رسول اللہ سے مانگ رہی ہیں تو یہ آیات کیا آ رہی ہیں کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، کہ اگر تو تمہیں اس دنیا کی چیزیں چاہیے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، چیزیں دیتا ہوں اور تم چلے جاؤ میرے پاس سے، لیکن اگر تمہیں آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ جو لوگ نیک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے، یعنی کہ اگر تم آخرت چاہتی ہو تو جس طریقے پہ رہ رہی ہو اس میں تم رہ لو، لیکن اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر تمہیں دے دلا کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی شریف فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، یعنی اپنی آواز کو جو ہماری ابھی نا بعض دفعہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے ذرا آواز کو ایک کھنکتی ہوئی آواز ہوتی ہے، یہ منع کیا گیا ہے، مطلب مردوں سے بات کرتے ہوئے کام تو پڑ سکتا ہے، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے تو اپنی آواز کو اس طرح کی رکھیں کہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات نہ آئے۔ اب اس سے آپ جو بھی کچھ میں اور آپ کہہ لیں، اب یہ آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مطلب امہات المومنین کے بارے میں بات ہوتی جو کہ ہائیسٹ لیول آف ایمان تھی، ان کے کیریکٹر ہائیسٹ لیول پہ تھا، میرا اور آپ کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو اس طرح رکھو اور وہ پردے کے پیچھے سے بھی بات کرتی سب کچھ، تو میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہوگا کہ میں اور آپ بیٹھ کے پھر ہنسی ٹھٹا کریں تو اٹس اوکے؟ صرف اپنے اپنے دل سے نا میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ان کے لیے جو یہ منع کیا جا رہا ہے ان کو اگزامپل ہمارے لیے بنایا جا رہا ہے، تو میرے لیے کیسے یہ الاؤ ہو سکتا ہے؟ صرف میں اور آپ یہ سوچ لیں۔ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو
اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اپنے گھروں میں ٹک کرو، یعنی ضرورت کے تحت نکلو، صرف یہ باہر جو پھرنا پھرانا فضول کا وہ نہ کرو. اور دور جاہلیت کی سجدہ، اس میں یہ ہوتا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی نا، جیسے ان میں ایک ٹرینڈ تھا کہ ایک تو ٹرینڈ یہ تھا کہ اپنے سروں پہ کپڑا باندھتی تھی اور بجائے سینوں کو کور کرنے کے وہ پیچھے ڈال دیتی تھی، تو آگے سے سینہ پورا کھلا ہوتا تھا، ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، جولری پہنتی تھی، پاؤں میں پازیب پہنتی تھی تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. بٹ کیا اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ میرا اور آپ، اب میں نے اور آپ نے نا اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا ہے بیچ میں، کیونکہ فائدہ نہیں ہے اس سورہ کو پڑھ کے اس میں سے گزرنے کا جس سے میں اپنے لیے کوئی میسج نہ لے سکوں. کیا اب یہ ہوتا ہے؟ کیا میں یہ کرتی ہوں؟ بس میں نے اپنے آپ کو جج کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ. اور دور جاہلیت کسی سجدش نہ دکھاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. زکوٰۃ کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کہ اگر مجھے جولری کا شوق ہے اور میرے پاس زیورات، میں نے سونا جمع کیا ہوا ہے، اس کا زکوٰۃ دینا مجھ پر فرض ہے، میرے شوہر پر فرض نہیں ہے. یہ بات ہماری بہت، شوہر اپنی اچھائی میں اس کے اوپر سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، گناہ نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں. لیکن کل کو کوئی شوہر کہہ دے کہ جی میں نہیں دیتا تمہاری زکوٰۃ، تو وی کی ناٹ میک دیم. زکوٰۃ پھر مجھے خود دینی ہے. لیٹس سے جی میں کہوں میں تو جاب ہی نہیں کرتی، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اپنے سونے میں سے کچھ بیچیں اور پھر دوسرے بقیہ سونے پہ سے زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ دینا اونر کے اوپر فرض ہے. یہ ہمارے شوہروں کی اچھائی ہے اگر وہ ہماری زکوٰۃ عطا کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی تو ان پہ کوئی گناہ نہیں. ٹھیک، تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے تم اہل بیت نبی سے، یعنی تم اہل بیت اور نبی کی اہل بیت تھی، یعنی ان کے گھر والے تھے، یہ سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اب ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے گھر میں تو دین، یعنی دین وہیں سے نکل رہا ہے، دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو تم پہ ڈبل ذمہ داری ہے. اس لیے اجر بھی ڈبل ہے اور عذاب بھی ڈبل ہے اگر کوئی غلطی کرے گا. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راست باز ہیں. اچھا یہ جو ہے نا آیت، اس کو میں عربی میں بھی پڑھوں گی، خوبصورت آیت ہے. ان المسلمین والمسلمات، یعنی بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بتایا. والقانتین والقانتات، تو جو اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صابر مرد اور صابر عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. والحافظاتی، کرنے والے مرد، اور حافظاتی، حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کی کو کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے. والذاکراتی، یعنی ذاکرین میسکولن اور ذاکراتی فیمنن. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی الگ الگ کر کے کیوں کیا کہ کسی کے دل میں کوئی شک شبہ نہ رہ جائے کہ جی پتہ نہیں ہمیں تو اجر شاید نہ ملے کہ یہ تو میسکولن جینڈر استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ استعمال کیا. والذاکرین، جو مرد اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت سے. والذاکراتی، جو عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرتی ہیں. اعد اللہ، اللہ نے مطلب ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، یہ کہہ لیں کہ مہیا کر رکھا ہے. لہم، ان کو، مغفرت و اجرن عظیمہ، اور بہت بڑا اجر. ان تمام لوگوں کا جن کا نام لیا گیا. اب یہ بھی جو آیت ہے نا، یہ آیہ نمبر 35، اس کو بڑا بڑا کر کے ہم اپنے گھر میں لگائیں اور ہم اس پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو اس طرح کا بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوشش دیکھتا ہے. اگر میں جینوئنلی، میں سنسیئرلی کوشش کر رہی ہوں اس طرح کی عادت اپنے اندر لانے کی، یا یہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں، اس گروپ میں شامل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور مجھے دے گا.
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ آیا نمبر 36۔ یعنی جب ایک چیز کے بارے میں قرآن اور سنت نے فیصلہ کر دیا اور میں کہوں نہیں نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ تو اس طرح ہونا چاہیے اور میں تو یہ کروں گی، تو یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ہمیں یہ حق ہی نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں اس چیز کو پتا کر کے میں اللہ تعالیٰ سے کہوں اللہ تعالیٰ میں اس بات کو ماننا چاہتی ہوں، میں اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہوں، میرے لیے آسان کر دیں۔ اور پھر جتنی بھی ہماری کوشش ہم کر رہے ہیں اس کو کرنے کی، اور وہ کوشش میں کبھی ہم ویک پڑ جاتے ہیں، کبھی پورا نہیں کر پا رہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے، یہ حکم قرآن میں ہے ہی نہیں، سنت میں ہے ہی نہیں، تو یہ پھر ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ یہ بیسیکلی زید بن حارثہ جب رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ مطلب انہوں نے طلاق دینی، تو رسول اللہ کو تو پتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے، اور آپ چاہتے تھے کہ ان کا وہ رشتہ بندھا رہے تاکہ آپ کو نہ کرنی پڑے شادی۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ آیا، یہ جو نام آیا نا زید، فلما قضا زید منہا، حضرت زید کا ذکر آیا قرآن کے اندر، اور پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اسے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ اس کے اندر آ گیا ما کان محمد، یہ نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہ آیا نمبر 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بندے کی کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی جو مہر لگ گئی یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی کہ تم نے ابھی شادی ہو گئی ہے مگر ابھی وہ میاں اور بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی ہے تو اب کوئی عدت نہیں ہے، انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا آج کل کی جنریشن کو بھی تھوڑا سا دکھانا ہے، بعض مسلمان گھروں کے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کزن کے ساتھ شادی یہ تو نہیں ہو سکتی، تو قرآن نے اس کو منع نہیں کیا، ٹھیک؟ تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اس سے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے،
دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ شادیاں ان کے لیے الاؤڈ تھی. اور کنیز وہ اپنے نکاح میں لے سکتے تھے، کنیز کو اپنی بیوی کی طرح وہ لے سکتے تھے، یہ ان کو الاؤ کیا گیا تھا، یہ عام مردوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو لے کر یہ نان مسلمز جو ہیں جتنی باتیں بناتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان ایٹ لیسٹ یہ انفارمیشن لے لیں نا کہ جن کے ساتھ بھی آپ کی شادی ہوئی تھی، اس میں آپ دیکھ لو کہ جب سب سے پہلی شادی آپ کی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، جو کہ پہلے سے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، ان کے شوہروں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ آپ سے عمر میں بڑی بھی تھی، ان سے آپ کی شادی ہوئی. کوئی وہ مطلب آپ کہہ لو کہ ورجن عورت نہیں تھی پہلی بات، اور وہ آپ سے بڑی بھی تھی. پھر ان کے ساتھ جب آپ کی شادی رہی، رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ان کی ڈیتھ کے بعد کچھ سالوں کے بعد آپ کی شادی ہوئی. جو بھی پھر حضرت سودا جو ہیں ان کے بھی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ نے شادی کی. حضرت سلمہ جو تھی ان کی ابو سلمہ، ان کی بھی جو شادی آپ سے ہوئی. حضرت عائشہ اور حضرت جو آپ کہہ لو کہ جو حضرت حفصہ ہیں، بیسیکلی وہ تھیں جن سے آپ کی شادی ہوئی. لیکن جو ریزنز تھے، کچھ کے ریزن یہ تھا کہ کسی قبیلے کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں اسٹرانگ ہو جائیں. حضرت عمر کے ساتھ جو شادی کی، ان کی بیٹی کے ساتھ جو آپ کی شادی ہوئی ہے، بیسیکلی وہ یہ تھا کہ جو مطلب جو تعلقات کو اسٹرانگ کرنا، ان کے قبیلے سے بھی اسٹرانگ ہو جائیں. مطلب بیسیکلی دیر واز آلویز اے ریزن. حضرت زینب سے جو شادی ہوئی کہ تاکہ لوگوں کے درمیان یہ نہ ہو کہ اچھا جی منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ حرام ہیں ہم پہ. تو یہ تمام چیزیں تھیں. دیر واز اے ریزن آلویز کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادیاں کی تھیں. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. علیم اور حلیم ہے. ایک سیکنڈ. حضرت ابو رزین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 بیویوں یعنی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ کی باریوں کی تقسیم میں شامل کیا تھا، اور باقی ازواج کے لیے کوئی باری مقرر نہ تھی. لیکن دوسرے تمام محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب تمام ازواج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ دوپہر کے ٹائم پہ سب بیویوں کے گھر میں، یعنی ہر بیوی کا ایک ٹائم، مطلب ٹائم بھی مقرر کیا تھا، دن بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ سب کے، تاکہ سب کو آپ ایکول ٹائم دے سکیں. کوئی بیوی اپنے شوق سے کوئی اپنا ٹائم دوسرے کے حق میں اس سے دستبردار ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ. بیسیکلی یہ بھی ہوا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت زینب سے اور آپ نے ولیمے کی دعوت کی، تو لوگ جو کھانے کے لیے آئے اب وہ واپس ہی نہ جائیں، وہیں بیٹھ کے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کچھ بولنے بھی نہ ان کو، آپ اندر بھی نہ جا سکیں اور آپ جانا بھی چاہیں. مطلب یہ اس سے ہمیں بھی ایک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی کے گھر بھی جب جا رہا ہے وہ اس ٹائم تک بیٹھے جب اس کو لگے کہ مناسب ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی جو میزبان ہے وہ خود سے نہیں کہے گا کہ بھائی اب تم چلے جاؤ. تو ایک لمیٹڈ ٹائم، ایک مہذب ٹائم جو ہے اس وقت تک اب انسان جو ہے وہ وہاں پر رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی جب ان کی حضرت زینب سے شادی ہوئی تھی. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، جو بیویاں تھیں، ان سے پھر رسول اللہ کی ڈیتھ کے بعد کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا. وہ امہات المومنین اس لیے، یعنی ظاہری بات ہے کہ وہ مائیں ہیں تمام لوگوں کی. اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے.
ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یعنی اب یہ جو رشتے بتا دیے، یہ لوگ اگر نبی کے گھر میں آ رہے ہیں ان عورتوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، ان سے اگر یہ بغیر پردے کے مل رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ تفسیر کافی لمبی ہے۔ اچھا، ایک میں اس میں یہ ایک ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہتان کی جو بات آئی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا غیبت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ یعنی تم اپنے ایک بھائی مینس دینی بھائی، کسی انسان کا یعنی کسی دوسرے انسان کا تم اس طرح ذکر کرو کہ وہ اگر سن لے تو اس کو برا لگے۔ عرض کیا گیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو، یعنی کہ میں جو دوسرے انسان کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ واقعی اس کے اندر وہ برائی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی بچنا کسی طرح نہیں ہے۔ اگر میں کسی ایک بندے سے بیٹھ کے اپنے دوست سے بات کری ہوں کسی تیسرے کے بارے میں کہ تمہیں پتہ ہے اس کے اندر تو وہ تو اس طرح بات کرتی ہے، وہ تو اس طرح جھوٹ بولتی ہے، وہ تو یہ ہو، اگر وہ واقعی اس طرح کرتی ہے تو میں نے غیبت کی، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، جو کہ ہم کبھی بھی کرنا نہیں چاہیں گے۔ لیکن لیٹس سے کہ میں نے کوئی بات کی تیسرے کے بارے میں، وہ اس میں موجود نہیں تھی، وہ میں نے بہتان لگا دیا، یعنی کسی پہ الزام لگا دیا، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو، میں عربی بھی پڑھ دیتی ہوں، یا ایھا الذین یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لی ازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن یعنی کہ ڈال لیں، علیہن اپنے اوپر، جلابیبہن اپنے پلوؤں کو، اپنی چادروں کے پلوؤں کو اپنے اوپر سے ڈال دیں۔ اپنے اوپر سے لٹکانے کا مطلب یہ کہ اس میں سر انکلوڈ ہو گیا۔ ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، این کہ یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذینا اور ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ جلباب جو ہے عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور اس کے جو ادنا جو ہے اس کے اصل معنی قریب کرنے کے اور لپیٹ لینے کے ہیں، مگر جب اس کے ساتھ الا کا صیغہ آ جائے تو اس میں ارخا یعنی کہ لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، لیکن یہ آیا نمبر آپ نوٹ کر لیں، اس کی ڈیٹیل آپ کو مطلب اور ویسے بھی مل جائے گی تفاسیر میں۔ آیا نمبر 59 ہے، یہ 59۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرح سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔
لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، اور اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ جو ہے یہ خطبے میں یہ دعا جو ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ بھی پڑھی جاتی ہے، نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولو اور کہو، قولا سدیدہ، بات وہ جو درست ہو، بات جو ٹھیک ہو، یصلح لکم وہ ٹھیک کر دے گا تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے تمام اعمال، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا، درگزر فرما دے گا، ذنوبکم تمہارے قصوروں کو، ومن یطع اللہ اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقط فاز ضرور البتہ اس نے، فاز فوزا عظیما اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اور اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے، اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور رحیم ہے۔ I think یہ ہماری اینڈ ہو گئی ہے یہاں پر جو سورہ احزاب ہے۔ انشاءاللہ یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تفسیر ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو سورہ احزاب کو ہم ڈیٹیل میں دوبارہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے آج ان صورتوں میں پڑھا ہے، جو آیتیں ہم نے پڑھی، جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اس پہ ہمیں قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے بتانے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، اور جو کسی کے بھی سننے اور سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما دے، اور تو ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور نیکی کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ روزے ہم جتنے رکھ چکے ہیں ان کو قبول فرما لے، اور جو آئندہ رہ گئے ہیں ان میں ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اور ہم جب اس رمضان سے باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے بن چکے ہوں، اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم قریب آ چکے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔